آج میری شادی کا دن تھا، میری زندگی کا سب سے حسین دن، وہ دن جس کا انتظار ہر لڑکی کو ہوتا ہے۔ وہ اس دن کے لیے بہت سے خواب اپنی آنکھوں میں سجا لیتی ہے، سپنے دیکھتی ہے، اس کے دل میں بہت سے ارمان جاگتے ہیں۔ مجھے شہر کی ایک بہت بڑی بیوٹیشین نے تیار کیا تھا اور میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میرے آس پاس محلے کی عورتیں اور لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کی باتیں سن کر مجھے بہت خوشگوار حیرت ہو رہی تھی۔ وہ سب کہہ رہی تھی کہ ہم نے سنا ہے کہ دلہا تو بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اتنے میں بارات آنے کا بھی شور مچ گیا۔ وہ سب لڑکیاں عورتیں بارات دیکھنے کے لیے چلی گئیں اور میں وہاں پر اکیلی رہ گئی اور آنے والے حسین وقت کے تصور میں کھو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ لڑکیاں اور عورتیں میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ اب وہ سرگوشیوں میں عجیب سی باتیں کر رہی تھیں، ان کی چہمگوئیوں کی آواز میرے کانوں تک بھی آ رہی تھی۔ آج تک دلہے کو کلے اور صحرے میں تو دیکھا ہے، آج نقاب میں بھی دیکھ لیا۔ یہ کیسا دلہا ہے جس نے نقاب کیا ہوا ہے؟ میں ان کی باتوں کو حیرانگی سے سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب بھی آ گئے اور ایجاب و قبول کے مراحل بھی ادا ہو گئے۔ پھر میری رخصتی کا جب وقت آیا تو میں اپنی امی کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ میرے لیے ہر لڑکی کی طرح یہ وقت بہت مشکل تھا۔ سسرال میں آنے کے بعد مجھے میری ساس اور نندوں نے میرے کمرے میں پہنچا دیا۔ میں بھی بہت زیادہ تھک گئی تھی اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنے والے وقت کے بارے میں سوچ سوچ کر میرے دل کی دھڑکن اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ جب سے رشتہ ہوا تھا میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرا ہونے والا دلہا بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، مگر 2 مہینہ منگنی رہنے کے باوجود میں نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ میں نے اپنی اماں سے بارہا کہا کہ جس کے ساتھ میں نے زندگی گزارنی ہے مجھے ایک بار اس کی شکل تو دکھا دو، مگر اماں ہر بار میری بات کو ٹال گئی۔ میں ابھی انہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ دروازے پر کھٹکا ہوا۔ میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ایک دم سے مجھے ڈھیروں شرم آئی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ مجھ سے میرا حال چال پوچھنے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ میں نے اس کے منہ کی طرف دیکھا، وہ ابھی تک نقاب میں تھا۔ آپ نے یہ نقاب کیوں اوڑا ہوا ہے؟ میں نے ذرا سا گلا کھنکارا اور کہا، ہمارے خاندان کا رواج ہے، ہم 3 مہینے تک دلہن کو اپنی شکل نہیں دکھاتے۔ اس کی بات سن کر میں تو حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ کیسا رواج ہے؟ کیا میں 3 مہینے تک آپ کی شکل نہیں دیکھوں گی؟ جی ہاں، کیونکہ ہمارے خاندان کا یہی رواج ہے۔ اب آپ تھک گئی ہوں گی، آپ چینج کر لیں، میں بھی تھوڑی دیر تک چینج کر کے آتا ہوں۔ میں اس کی باتوں سے بہت حیران رہ گئی تھی۔ میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا تھا، مگر اب جو بھی تھا میں نے گزارا تو کرنا تھا۔ میں نے بارہا کوشش کی کہ میں اس کا چہرہ دیکھ لوں، مگر مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ سوتے ہوئے بھی بہت چوکنا ہوتا تھا۔ ایک بار سوتے ہوئے میں نے جو ہی اس کے نقاب کے قریب ہاتھ کیا، وہ جاگ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے دل میں اب یہ تجسس جڑ پکڑ چکا تھا کہ میں اس کا چہرہ دیکھ لوں۔ ابھی میری شادی کو 3 ہفتے ہوئے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ 3 مہینے کیسے گزریں گے۔ دن بدن میری ساس نندوں کا رویہ بھی میرے ساتھ بدل رہا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح مجھ سے محبت نہیں جتاتی تھی، نہ ہی میرا خیال رکھتی تھیں۔ اب ان کے رویے میں عجیب طرح کی بیزارگی ہوتی تھی۔ اس دن میرے شوہر میری ساس کے کمرے میں تھے۔ جب میں ان کے کمرے میں چائے دینے گئی تو اپنا نام سن کر ٹھٹک گئی۔ وہ میرے بارے میں ہی بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس بدصورت لڑکی کو میں صرف تمہارے لیے بیاہ کر لے آئی ہوں، تم ہی اس کی محبت میں مجنوں بنے ہوئے تھے، مرے جا رہے تھے۔ بھلا کیا دیکھا تم نے اس لڑکی میں؟ ایسا ہے کیا اس میں؟ تم نے پورے خاندان میں ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ اتنے میں میری نند آ گئی تو مجھے کمرے میں جانا پڑ گیا اور میں ان کی مزید باتیں نہیں سن پائی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ ہے کون جو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ میں تو اس کے چہرے تک سے واقف نہیں۔ مجھے لگتا تھا میری سوچیں مجھے پاگل کر دیں گی۔ یہ اس سے کچھ دن بعد کی بات ہے۔ میں نے اپنی ساس سے اس بابت پوچھا کہ میرے شوہر اپنے چہرے سے نقاب کیوں نہیں اتارتے۔ انہوں نے مجھے تعجب سے دیکھا۔ کیا تمہیں تمہارے شوہر نے بتایا نہیں کہ ہمارے خاندان میں رواج ہے دلہن 3 مہینے تک دلہا کی شکل نہیں دیکھ سکتی؟ جی انہوں نے بتایا ہے، مگر یہ کیسا رواج ہے؟ میں اتنے دن ان کی شکل دیکھے بغیر کیسے گزارا کر سکتی ہوں؟ میرے لیے ایسے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ میری بات سن کر وہ طنزیہ انداز میں ہنسنے لگی اور بولی، اگر ایسے زندگی گزارنا مشکل ہے تو تم اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ میں نے ایک چھوٹے سے بیگ میں چند جوڑے کپڑوں کے رکھے اور امی کے گھر جانے کے لیے رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں گھر تو جا رہی تھی، مگر ساتھ ہی اپنے ماضی کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی کہ میری شادی کن حالات میں ہوئی تھی۔ میرا نام نور ہے۔ سب لوگ کہتے تھے کہ میں ایک سلجھی ہوئی اور ایک بہت حسین لڑکی تھی۔ پھر ایک حادثہ ہوا اور اس نے میرے بارے میں سب لوگوں کی سوچ کو بدل دیا۔ میرے اپنے پرائے ہو گئے۔ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا میرا منگیتر، جس کی صبح میری آواز سنے بغیر نہیں ہوتی تھی، اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا اور اپنا راستہ بدل لیا۔ ایک حادثے کی صورت میں میرا چہرہ جل گیا تھا، میرا حسن گہنا گیا تھا۔ مجھے لوگ پہلے توصیفی نظروں سے دیکھتے تھے، اب ان کی نگاہوں میں میرے لیے ترہم اور ترس تھا، اور کسی کی نگاہوں میں کراہیت بھی مجھے نظر آتی تھی۔ اس چیز نے مجھے بہت تکلیف دی تھی۔ لوگوں کے بدلتے رویے، بدلتی نظریں انسان کو کتنی تکلیف پہنچاتی ہیں، اس بات کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس تکلیف سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ میری خالہ نے بہت چاؤ سے میرا رشتہ مانگا تھا اور اٹھتے بیٹھتے جلدی شادی کا تذکرہ کرتی رہتی تھیں۔
اب جب سے یہ حادثہ ہوا تھا انہوں نے یہاں آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میری وجہ سے امی بہت پریشان رہتی تھیں، انہیں خالہ کی بدلتی ہوئی نگاہیں ہولائے دے رہی تھیں۔ جب کئی دنوں تک خالہ نہیں آئیں تو امی نے سوچا کہ وہ خود ان کے پاس چلی جاتی ہیں۔ جاتے وقت وہ مجھے کہہ کر گئی تھی کہ مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، مگر وہ 1 گھنٹے میں ہی واپس آ گئیں۔ جب وہ واپس آئیں تو ان کا چہرہ ستا ہوا تھا، جس پر شکست خوردگی نمایاں نظر آ رہی تھی۔ میں ان کے بن کہے ہی سمجھ گئی کہ ان کی خالہ کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے۔ مجھے اندازہ تھا اس بات کا، میں پہلے ہی ان کے رویے کو سمجھ گئی تھی، اور وہی ہوا جو میں نے سمجھا تھا۔ خالہ نے میرے رشتے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اسلم اب نہیں مان رہا۔ پھر کچھ دن کے بعد وہ شرمندہ سی اس کی شادی کا کارڈ لے کر آئی۔ میری امی تو شادی پر نہیں جانا چاہ رہی تھی، مگر میرے کہنے پر وہ راضی ہو گئی۔ امی کے ساتھ ولیمے کے فنکشن پر میں بھی گئی تھی اور سب سے الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ مجھے لوگوں کی نظروں سے، ان کی ہمدردی کے آڑ میں چھپے ہوئے طنز سے ڈر لگتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد خالہ ادھر آئیں اور بہت اصرار کر کے وہ ہمیں اسٹیج پر لے کر گئیں۔ ہم دونوں جب اسٹیج پر گئیں تو بیک وقت بہت سی نظروں نے ہم لوگوں کا تعاقب کیا تھا۔ کسی کی نگاہوں میں حیرت تھی، کسی کی نگاہوں میں طنز، کسی میں ہمدردی تھی اور کسی میں ترس تھا۔ میں نے سب کو نظر انداز کرتے ہوئے دلہا دلہن کو شادی کی مبارکباد دی۔ دلہن بہت زیادہ خوبصورت تھی اور دلہا مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نیچے آ گئی اور ساتھ ہی امی بھی آ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم فوراً ہی گھر واپس آ گئے تھے۔ اب امی میرے لیے زور و شور سے رشتے تلاش کرنے لگی تھیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے رشتہ کروانے والی کو بہت پیسہ دیا اور وہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا رشتہ لے کر آ جاتی تھی، اور امی ہر بار بہت شوق سے اس کے بارے میں سنتی تھی۔ مجھے ان سب باتوں سے بہت زیادہ چڑ ہونے لگی تھی۔ میں لوگوں کے سامنے بھیڑ بکریوں کی طرح پیش ہونے سے تھک گئی تھی۔ لوگ آتے، کھانا کھاتے، مجھے بلاتے اور تمسخرانہ نگاہوں سے مجھے دیکھتے اور پھر گھر جا کر انکار کر دیتے۔ کوئی تو اتنے بے رحم ہوتے تھے، وہ میرے منہ پر ہی بے رحمانہ تبصرے کرنے لگتے تھے، یہ سوچے بغیر کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ دوسروں کو ان کی نظروں میں گرا کر انسان کی کون سی جذبے کی تسکین ہوتی ہے۔ آپ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق میں کیڑے نکال رہے ہیں، اور یہ سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ خدا خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کم صورت کہنے والے؟ یا اگر کوئی کسی حادثے کا شکار ہو کر بدصورت ہو جائے تو بھی آپ کو کس نے حق دیا ہے اسے بدصورت کہنے کا؟ آپ نے کسی سے رشتہ نہیں جوڑنا تو نہ جوڑیں، مگر خدا کے لیے اسے اس کی نظروں میں ہی مت گرائیں۔ میرے لیے جب بھی اچھی فیملی سے رشتہ آتا تو مجھے دیکھتے ہی انکار کر دیتے تھے، اور جو مجھے پسند کر کے جاتے تھے وہ یا تو رنڈوا ہوتا، بال بچوں والا ہوتا، یا پھر میری باپ کی عمر کا ہوتا، یا پھر اتنا غریب ہوتا کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے کھلا سکے۔ امی میرے لیے بہت پریشان تھی۔ میرے لیے ان کی دعائیں، وظیفے اور سجدے طویل سے طویل تر ہوتے جا رہے تھے، مگر ان کی مراد بر نہیں آ رہی تھی، اور میری عمر تھی جو کہ گزرتی ہی جا رہی تھی۔ وقت ریت کی مانند ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا۔ میرے بالوں میں چاندنی اترنے لگی تھی، چہرے پر تھکن کے اثرات نمایاں ہونے لگے تھے۔ ایک طویل سفر تھا جو میں تنہا کاٹ رہی تھی، میرے پاؤں آبلا پا ہو رہے تھے، اور جب اپنی امی کی بے بسی دیکھتی تو یہ تھکن سوا ہو جاتی تھی۔ ابو کے کندھے جھکنے لگے تھے، چھوٹے بھائی کے چہرے پر بھی سوچ کی پرچھائیاں لہرانے لگی تھیں۔ غرض یہ کہ پورا گھر ہی میری وجہ سے پریشان تھا، میں خود کو ان پر بوجھ سمجھنے لگی تھی۔ فارغ رہنے کی وجہ سے میرے ذہن پر سوچیں اور پریشانیاں سوار رہنے لگی تھیں۔ میں نے سوچا مجھے کوئی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے جس کی وجہ سے مجھے ان سوچوں سے نجات مل جائے۔ میں نے گھر پر ایک ٹیوشن اکیڈمی کھول لی اور بچوں کو 7 سپارہ پڑھانے لگی۔ رفتہ رفتہ میرے پاس بچے آنے لگے۔ مجھے مصروفیت کے ساتھ ساتھ سوچوں سے نجات بھی مل گئی تھی۔ میرا وقت اب اچھا کٹنے لگا تھا۔ مزید کچھ سال بھی آگے سے رکھ گئے۔ میرے بھائی کو بھی ایک کمپنی میں بہت اچھی سی جاب مل گئی تھی۔ اس دن شام کے وقت اس نے امی سے کہا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ امی ہکا بکا ہو کر اس کی صورت دیکھنے لگی۔ وہ تھوڑی ناگواری سے بولا، ایسی کون سی انوکھی بات کر دی ہے میں نے جو آپ مجھے ایسے دیکھ رہی ہیں؟ بڑی بہن کے ہوتے ہوئے میں تمہاری پہلے کیسے شادی کر دوں؟ اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی۔ میں جو چائے لے کر اندر کمرے میں جانے ہی لگی تھی، اپنا نام سن کر دروازے پر ہی رک گئی۔ ہاں تو اس کے ساتھ کون شادی کرے گا اب؟ اس کی ساری زندگی شادی نہیں ہوگی تو کیا میں بھی ساری زندگی کنوارا بیٹھا رہوں گا؟ اس کے لہجے اور جملے میں اتنی سنگینی تھی کہ میں سن ہو کر رہ گئی۔ میں نے اپنے بارے میں تلخ جملے ہر ایک انسان سے سنے تھے، مگر اپنے بھائی کے منہ سے ایسی بات سننا میرے لیے پہلا تجربہ تھا، اور میرا دل جیسے کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو کمپوز کیا اور چائے لے کر اندر چلی گئی، اور خود پر مصنوعی بشاشت طاری کرتے ہوئے میں بولی، کیا باتیں ہو رہی ہیں آپ لوگوں میں؟ بھائی نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور چائے کا کپ اٹھا کے غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ امی آنکھوں پہ دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں بہت مشکل سے بہلایا اور میں نے ہی انہیں حامد کی شادی کرنے پر راضی کیا۔ حامد کا رشتہ لے کر میں اور امی ہی گئے تھے۔ ہمیں وہ لڑکی بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی کیونکہ وہ بہت تیز ترار تھی، اور اس نے گھر آتے ہی میرے ساتھ بیر باندھ لیا تھا۔
उन लोगों को भी शादी की जल्दी थी। यूं झट मंगनी पट ब्याह वाला मामला हुआ और यूं हमना हमारे घर में आ गई। उसकी सुबह दोपहर के 12 बजे होती थी। वो उठते ही बाहर आती और नाश्ते का ऑर्डर देकर दोबारा कमरे में चली जाती थी। वो किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। बस खाने के वक्त वो कमरे से बाहर आती थी और बाकी पूरा दिन वो मोबाइल पे अपने घर वालों के साथ गप्पे लगाने में गुजार देती थी। अम्मी की तबीयत अब ख़राब रहती थी, इसलिए किचन का काम मैं खुद ही करती थी। बाकी कपड़े धोने और सफाई सुथराई के लिए मुलाजिमा आती थी। एक दो बार अम्मी ने हमना को प्यार से कहा कि घर में दिलचस्पी लो, सबके साथ उठा बैठा करो, घर के कामों में हाथ बटाया करो, मगर उसने इन बातों को और ही रंग देकर हामिद को मेरे और अम्मी के खिलाफ भड़काया। उसने हम दोनों के साथ अच्छी खासी बदतमीजी की। उसके बाद मैंने अम्मी से कहा कि आज के बाद इस लड़की को आपने कुछ भी नहीं कहना। अम्मी ने उसे मुखातिब करना ही छोड़ दिया था। वो अपनी मर्जी से सोती, उठती, जागती, खाती पीती थी। हमने उसके मामले में कभी भी दखल अंदाजी नहीं की थी, मगर इसके बावजूद उसे हम दोनों से, खास तौर पर मुझसे, पुरखाश थी। वो चाहती थी कि मैं किसी भी तरीके से इस घर से निकल जाऊं, मगर मेरा ठिकाना तो सिर्फ माँ बाप का घर था। मैं यहाँ से निकलकर कहाँ जाती? वो हामिद के मेरे खिलाफ कान भड़काती रहती थी। हामिद भी कानों का कच्चा था, जो वो कहती वो मान लेता था। उसका सलूक भी मेरे साथ अच्छा नहीं था। वो मुझे बोझ समझने लगा था। उसे लगता था कि मेरी शादी नहीं हो रही इसलिए मैं उसकी बीवी से जलती हूँ और उसे खुश नहीं देख सकती, इसलिए अम्मी को उसके खिलाफ भड़काती हूँ। मेरे अम्मी अब्बू ने सोचा कि हमारी ज़िंदगी में ही हमारी बेटी के साथ ये सलूक हो रहा है, अगर हमें कुछ हो जाता है तो उसके साथ क्या सलूक करेंगे ये लोग। इसलिए वो चाहते थे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ही अपने घर बार का कर दें। इस दौरान मेरे लिए ये रिश्ता आ गया। खिलाफ तवक्का इन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया था। मेरी अम्मी की खुशी दीदनी थी। चंद दिनों के बाद उन्होंने मेरी अम्मी अब्बू को अपने घर खाने पर बुलाया। रात गए उनकी वापसी हुई थी और जब वो वापस आए तो उनका लड़के की तारीफ करते हुए मुंह न थकता था। बकौल उनके वो लड़का बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। इस बात ने मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया था। अगर वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था तो फिर उसने मुझसे शादी क्यों की? फिर मैंने सोचा हो सकता है वो भी मेरी तरह किसी हादसे का शिकार हुआ हो, या वो पैदाइशी बदसूरत हो और अम्मी मुझे तसल्ली देने के लिए ऐसा कह रही हो और अम्मी ने यहाँ पर मेरी शादी कर दी। मैं अपने माजी में न जाने कितनी देर खोई रही जब मैं इस आवाज़ पर चौंकी। अरे नूर, कैसी हो तुम? मैंने आवाज़ की समत देखा। वो मेरी कॉलेज की दोस्त सना थी। हम बहुत टाइम के बाद मिले थे। उसने कहा, यहाँ एक करीबी रेस्टोरेंट है, चलो बैठकर बातें करते हैं। मैं उसके साथ चली गई और पुरानी बातें करने लगी। उसने मुझसे उस हादसे के बारे में पूछा। जवाब में मैंने उसे उस हादसे से लेकर अपनी शादी और शौहर के अजीब रवैये तक सब कुछ बता दिया। मेरी बात पर वो बोली, पागल, इतनी सी बात पर तुम अपना घर छोड़ दोगी? देखो पहले कितनी मुश्किल से तुम्हारी शादी हुई है। तुम्हारे अम्मी अब्बू कितने परेशान हो जाएंगे अगर तुम ऐसा करोगी तो। क्यों तुम उन्हें इस उम्र में इतनी टेंशन देना चाहती हो? मेरी मानो तो वापस पलट जाओ। तुम्हारी बात ठीक है सना, मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है, मुझे हर एक बात पता है, लेकिन मेरे दिल में कभी कभी ये वसवसा पैदा हो जाता है कि वो मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाता रहा है। कहीं वो आदि मुजरिम ना हो या कोई ऐसी बात ना हो जो मेरे लिए खतरा बन जाए। देखो अब ये इतना भी बड़ा मसला नहीं है। तुमने उसका चेहरा देखना है, तुम किसी भी तरीके से देख सकती हो, जब वो सो रहा हो या जब वो बेध्यानी में हो। बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन वो सोते में भी चौकन्ना होता है। फिर कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसा करो, उसे नींद की गोलियां दे दो, फिर तुम आसानी से उसका दीदार कर सकोगी। फिर चाहे तुम पूरी रात उसे देखती रहना। अपनी बात के आखिर पर वो शरारत आमेज अंदाज में हंसी। मैं उसकी बात सुनकर झीप गई। फिर मैं वापस अपने घर आ गई। रास्ते से मैंने नींद की गोलियां ले ली थी। रात को जब मैं कमरे में चाय लेकर गई तो एक कप में मैंने नींद की 2 गोलियां डाल दी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी कि अब मैं देखती हूँ तुम अपना चेहरा मुझसे कैसे छुपाते हो। जब मैं चाय लेकर गई तो उसने कहा, प्लीज़ 1 गिलास पानी भी पिला दो। मैं फिर पानी लेने के लिए किचन में आ गई। जब मैं पानी लेकर गई तो वो एक हाथ से अपना सर दबा रहा था और दूसरे हाथ में चाय का कप था। मैं समझ गई कि उस पर नींद की गोलियों का असर हो रहा है। मैं सरशार सी होकर बैठ गई और दूसरा चाय का कप उठा लिया। मैंने अभी चाय के चंद घूंट ही लिए थे कि ये क्या, मुझे चक्कर आने लगे थे। चाय का कप मैंने साइड टेबल पर रखा और वहीं ढह गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो दिन चढ़ाया था। मैं समझ गई कि मेरा ये प्लान भी फेल हो गया है। वो नींद की गोलियों वाला चाय का कप मैंने खुद पी लिया था। ये नकाब वाला मामला था कि लटकता ही जा रहा था। ऊपर से सास नंदों का रवैया भी मुबहिम सा था। कभी तो वो मेरे साथ बहुत अच्छी होती थी और कभी मैं उनको बुलाती तो वो मेरी बात का जवाब देना भी गवारा नहीं करती थी। कभी कभी मेरे साथ ऐसे फ्रेंडली होती जैसे मैं उनकी बचपन की दोस्त हूँ, और कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी होता कि जहाँ वो बैठी होती अगर मैं वहाँ चली जाती तो वो वहाँ से उठकर चली जाती थी। मैंने ये भी महसूस किया था कि वो अपने मिलने जुलने और मोहल्ले कराबतदारों में मेरा तारुफ करवाने में शर्मिंदगी महसूस करती थी। ये बात मुझे गुस्सा दिलाती थी। उन्होंने मेरा रिश्ता मुझे देखकर ही किया था। अब मुझे अपने घर लाकर ऐसा सलूक करना क्या मायने रखता था? उसकी नकाब पोशी के अलावा मुझे एक और बात भी बहुत ज़्यादा अजीब लगती थी। वो हर रोज़ न जाने क्यों बर्फ़ से अपने पाँव का मसाज करता था।
آج میں جب کمرے میں گئی تو وہ برف سے اپنے پاؤں کا مساج کر رہا تھا۔ اتنے دنوں سے میرے اندر جو غصے کا لاوا پک رہا تھا آج وہ بالآخر پھٹ گیا تھا۔ میں اس کے پاس گئی، اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور دوبارہ سے اپنے مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کا نقاب کھینچا تو کتنے ہی مناظر میری نظروں کے سامنے سے گھوم گئے۔ وہ کوئی اور نہیں، عمر تھا، میرا یونیورسٹی فیلو۔ وہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا تھا، مجھ سے بات کرنے کے لیے مرا جاتا تھا، میری ایک نظر الفت کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ وہ مجھے دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا، میں دل سے اس کی دیوانگی سے چڑتی تھی۔ وہ ایک نارمل شکل و صورت کا انسان تھا، اس کے چہرے پر بہت زیادہ چیچک کے داغ تھے جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بہت بدنما لگتا تھا۔ اس کو ناپسند کرنے کی وجہ اس کا چہرہ نہیں تھا بلکہ اس کا چپکو انداز تھا۔ مجھے چھچھورے اور لڑکیوں کے ساتھ چپکنے والے مرد بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ مجھے ایسے مردوں پر سخت غصہ آتا تھا، مگر اس کو تو جیسے میرے رویے کی بالکل سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ وہ میرے غصے کو بھی شاید میری ادا ہی سمجھتا تھا۔ اس دن میں اپنی دوستوں کے پاس گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی جب عمر آیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ میں اس کی اس بات پر چڑ گئی اور قدرے غصے سے بولی، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، آؤ میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا، جو بھی بات ہے یہیں پہ کرو، سب کے سامنے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر میرا تو دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے کبھی اپنی شکل دیکھی آئینے میں؟ میں کیوں تم سے شادی کرنے لگی؟ میں وہاں شادی کروں گی جہاں میرے گھر والے اپنی رضامندی سے شادی کریں گے۔ میں یہاں پڑھنے کے لیے آئی ہوں، عشق و عاشقی چلانے کے لیے نہیں آئی، نہ رشتے ڈھونڈنے آئی ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ تم بھی اپنے کام پر فوکس کرو اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ اس کے بعد وہ اسی پل وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ بعد میں مجھے افسوس بھی ہوا، میں اس کو آرام سے بھی سمجھا سکتی تھی، مجھے اتنا سخت انداز اپنانے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ مگر اب کیا ہو سکتا تھا، جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی میں میرے 2 سال مکمل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے عمر کو نہیں دیکھا تھا، اسے میں آج دیکھ رہی تھی، اتنے سالوں کے بعد، اپنے شوہر کے روپ میں، اور ایک بدلے ہوئے روپ کے ساتھ۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا تھا۔ تم کیسے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سے کیا کہوں۔ وہ بھی اس اچانک افتاد پہ گھبرا گیا تھا، مگر کچھ لمحوں کے بعد ہی وہ سنبھل گیا۔ اس نے ایک گلاس میں پانی ڈال کے خود پیا اور مجھے بھی پانی ڈال کر کہا، پانی پیو اور ریلیکس ہو کر میری بات سنو۔ اس دن جب میں یونیورسٹی سے آیا تو میں بہت دل برداشتہ تھا۔ تب میں غصے میں بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا، مگر مجھے اتنی زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں، میں بچ گیا تھا۔ تو تم یونیورسٹی کیوں نہیں آئے پھر؟ میرا اس یونیورسٹی سے دل اچاٹ ہو گیا تھا، میرا دل نہیں کرتا تھا وہاں جانے کو، اس لیے میں امریکہ چلا گیا۔ اور یہ تمہارا چہرہ، نہیں میرا مطلب ہے تمہارے چہرے پہ اتنے زیادہ داغ تھے، تو یہ کیسے؟ میری ادھوری بات پر وہ مسکرایا اور بولا، میرے چہرے پر چیچک کے داغ تھے، میں نے ہر طرح کا علاج کروایا، ہر چیز یوز کی، مگر وہ داغ کم نہیں ہوئے۔ پھر جب میں امریکہ گیا تو وہاں پر ایک دوست نے سرجری کا مشورہ دیا تو میں نے سرجری کروا لی۔ ابھی بھی میرے چہرے پر ہلکے ہلکے داغ ہیں، یہ میڈیسن لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں اسی لیے تمہارے سامنے نقاب میں رہتا تھا تاکہ جب تک میرا چہرہ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتا میں تمہارے سامنے نہ آؤں۔ اور یہ جو تم پیروں پر برف کا مساج کرتے ہو، وہ تو جیسے آج ساری باتیں جان لینا چاہتی تھی۔ اب کی بار وہ دل کھول کر ہنسا۔ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس مجھے پیروں پر الرجی ہو گئی ہے، مجھے خارش ہوتی ہے جب ہی برف کا مساج کرتا ہوں تو وہ خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اب کی بار میں خاموش ہو گئی۔ عمر نے دونوں ہاتھوں میں میرا چہرہ اٹھایا اور اپنی طرف کیا۔ اب تم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کیا اب کوئی اور بات نہیں ہے کہنے کے لیے؟ تم تو اتنی بےتاب تھی مجھے دیکھنے کے لیے، اب بتاؤ مجھے دیکھ کر کیسا محسوس کر رہی ہو؟ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں عمر، جب میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے ایک پل میں پرایا کر دیا، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، ذرا سی مشکل وقت آنے پر اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، تو تم نے مجھ سے کیوں شادی کی؟ اب تو تمہارا چہرہ بھی صاف ہو گیا ہے، تم اتنے خوبصورت ہو گئے ہو، تمہیں تو کوئی بھی اچھی لڑکی مل سکتی تھی، پھر میں ہی کیوں؟ ادھر دیکھو میری طرف، میری بات دھیان سے سنو اور مجھے ایک بات کا جواب دو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے تم سے محبت تمہاری شکل کی وجہ سے کی تھی؟ میں سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ نہیں، بلکہ میں نے تم سے محبت تمہاری روح اور تمہارے کردار کی وجہ سے کی تھی۔ تمہارے کردار کی خوشبو نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کیا تھا، اور اس حادثے نے تو صرف تمہارے چہرے کو متاثر کیا ہے۔ تمہاری روح، تمہارا کردار تو ابھی بھی ویسا ہی ہے، ویسا ہی معطر اور پاکیزہ، جس کی خوشبو دور سے محسوس ہوتی ہے۔ یہ بات تو تم بھی جانتی ہوگی کہ عورت کی اصل خوبصورتی اس کی حیا اور اس کے اچھے کردار میں پوشیدہ ہے۔ میں دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ وہ بڑی مشکل سے مجھے بہلانے لگا۔ رونے کی وجہ سے اب میرا دل بھی ہلکا ہو گیا تھا اور میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اتنے سالوں سے میں جس ذہنی اذیت اور ٹینشن کا شکار تھی، وہ ساری ٹینشن تو جیسے ایک پل میں ہوا ہو گئی تھی۔ عمر، تم ایک بہت اچھے انسان ہو، میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی تھی۔
اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تمہارے جیسا نیک انسان ملا ہے جس نے مجھے مشکل وقت میں سہارا دیا، مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد میں اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر اس کا شکر ادا کرنے لگی کہ مجھے اتنا اچھا ہمسفر ملا۔ کچھ دن کے بعد میں عمر کے ساتھ اپنی امی کی طرف آئی۔ وہ مجھے مطمئن اور خوش باش دیکھ کر خود بھی مطمئن ہو گئی۔ یہاں آ کر ایک اور خوشگوار حیرت کا سامنا ہوا۔ میری بھابھی کا رویہ بالکل بدلا ہوا تھا اور بھائی کا رویہ بھی بہت اچھا تھا۔ ابھی عمر میرے ساتھ تھا تو میں امی سے اس بارے میں پوچھ نہیں سکی۔ شام کو عمر مجھے یہ کہہ کر چلا گیا کہ تم ایک دن یہاں پر رک جاؤ، میں تمہیں کل لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ رات کو جب میرے بھائی اور بھابھی اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں اپنے امی ابو کے کمرے میں آ گئی اور ان سے اس کایا پلٹ کے بارے میں پوچھا تو میری امی نے کہا کہ تمہاری بھابھی 4 ماہ سے حاملہ تھی۔ اس کا سیڑھیوں سے پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر گئی اور وہ ننھی کومپل کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئی۔ ڈاکٹر نے تمہاری بھابھی کو جواب دے دیا تھا، وہ موت کے منہ سے ہو کر آئی ہے، اس لیے وہ اتنا بدل گئی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اسے اتنی جلدی سمجھ آ گئی ہے، ورنہ لوگ ساری عمر بھی بتا دیتے ہیں اور صحیح غلط کی پہچان نہیں کر پاتے۔ اگلے دن عمر مجھے لینے کے لیے آ گیا اور میں خوشی خوشی اپنے گھر آ گئی۔